آپ انسان کے آدھی ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، جیسے کہ حدیث میں کہ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دینہ او ایمانہ، تو آپ آدھی ایمان کو پورا کرنے کے لیے آپ ایسا اور ذریعہ بن کل اس وقت ایک نوجوان کے ساتھ یعنی ہم نے ایک بات چلائی، تو لڑکی کا والد جو ہے نا دور شہر سے آیا اور الحمدللہ دونوں کی بات چلی. کل اس وقت تک وہ اجنبی، مغرب کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ان کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ الحمدللہ 4 محرم میں نکاح ہوا اور ماشاءاللہ بہت اتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں وہ لڑکا لڑکی والے دونوں. معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک بات منسوب ہے، باقی بھی ہمارے سلف و صالحین کی طرف بھی یہ بات منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری عمر میں 10 دن باقی ہیں، 10 دن باقی ہیں، تو میں پھر بھی شادی کروں گا اگر میں غیر شادی شدہ ہوا تو، اگر میرے پاس بیوی نہ ہوئی تو. اچھا یعنی عجیب بات ہے، 10 دن بعد انہیں پتہ لگ گیا مثال کے طور پہ فوت ہونے، جی تو بیوی تو بیوہ ہو جائے گی، تو بیوہ ہو تو کیا ہوا؟ اس کو لوگ پتہ نہیں کیوں عجیب سمجھتے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں میں پتہ بھی لگ جائے تو جو باقی جو آپ لوگ شادی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس کروڑ سال کی گارنٹی اللہ پاک دے گا پھر تو شادی کرے گا بے وقوف کہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو ہر قسم کی خرافات اور پریشانیوں سے بچائے، اور یہ جو رنگ برنگے عذاب کی شکلیں آتی ہیں انہی گناہوں اور اس قسم کے بیہودیوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو ایمان اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس نکاح آسان تحریک کو قبول فرمائے کہ پوری دنیا میں ہمارا نکاح آسان تحریک کا بورڈ مرکز رائبڈ مرکز کے سامنے آپ نے دیکھا. جی دیکھا، بڑی خوش ہوئی ماشاءاللہ، بڑی خوش، بہت بڑی دعوت ہے جی، بہت بڑی. ہماری دعا ہے اللہ پاک سب کو جو رشتے کے لیے ہم سے رابطہ کرتے ہیں اللہ پاک سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے. تیسری بات یہ ہے کہ عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہا جائے، کوئی رنڈوا بیوہ بے نکاح مت چھوڑیں، سب کی نکاح، کیونکہ جو بیوائیں خواتین ہوتی ہیں، بیوہ خواتین ہوتی ہیں، مطلقہ خواتین، جیسے وہ جہاں دیتا ایسے شوہر دیدہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو بغیر شوہر کے رکھنا انتہائی غیر مناسب، انتہائی بہت بڑا ظلم عظیم ہے. تو الحمدللہ ہمارے ادارے کی بساط کئی بیواؤں کی شادیاں ہوئیں. کل ہم نے ہماری ادارے کی طرف ایک ویڈیو بن کے لگی ہے، ایک بیوہ خاتون نے درد بھری پٹھان بیوہ اور سیدہ، یعنی پٹھان ویسے بھی عورت کی آواز کو زیادہ نہیں اجاگر کرتے، لیکن وہ بیچاری اتنی تو مجبور ہو گئی، اتنی تو پریشان ہو گئی کہ اس نے باقاعدہ خود کہا کہ میری وائس لگاؤ اور مجھے مناسب کو رشتہ دلواؤ. تو الحمدللہ پورے پاکستان سے پوری دنیا سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کہیں نہ کہیں بات بن جائے گی. اور اس جیسی بے شمار بیوائیں ہمارے پاس ہر روز رابطہ کرتی ہیں. یہ تو بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آواز اوپن کرنے کے لیے ہمیں اجازت دیتی ہیں، ورنہ بہت ساری یعنی اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہم سے بات کرتی رہتی ہیں اور ہم الحمدللہ کہیں نہ کہیں بات بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کسی نے تجھے کروڑ سال کی گارنٹی، ایک حضور نے تو فرمایا صبح ہو شام کی انتظار مت رہو. تو زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کے لیکن نکاح کے ساتھ رہو، بغیر نکاح کے کیوں رہو بھائی؟ تو شریعت کا مزاج ہے، اللہ رسول کی چاہت ہے، یعنی وہ اللہ نے ان کے الفاظ یہ ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں اعزب بے نکاح نہیں پیش ہونا چاہتا، نکاح کر کے سنت اپنے ایمان کی تکمیل کر کے میں جانا چاہتا ہوں، یہی مقصد ہے آگے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی نا مفتی صاحب کہ وہ اس وقت اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن بعد عورت کا کیا بنتا، اس وقت یہ ماحول ہی نہیں تھا. بالکل صحیح بات. جی ہاں، کہ بیوہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے کہ وہ راشن کی لائنوں میں لگتی رہے، ایسی کوئی نہیں. وہ تو بیوہ بمشکل عدت کے دن پورے کرتی تھی اور فوراً اگلا نکاح ہو جاتا تھا. اللہ کرے ہمارے اس معاشرے میں بھی بیواؤں کے نکاح کی سنت کو زندہ کرنے کو رواج مل جائے تاکہ کوئی بیوہ بے نکاح بے یار و مددگار ہمارے سامنے یوں فریاد اپنی درد بھری آوازیں نہ ہوں سنانی پڑے اس بیچاری کو. ہماری بہت خوشی کی بات ہے ہمارے چینل کو دیکھنے والے بڑے اچھے اور بڑے نیک دل ہیں الحمدللہ، پٹھان بھی اور سارے ماشاءاللہ. ہماری چوتھی بات یہ شادی ایگری 2-3-4 کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 2-3-4 اللہ پاک نے کہا ہے مجھ سے. اچھا آپ تو آج دعوت دے رہے ہیں، اللہ پاک تو پہلے اپنے قرآن کی زینت اس بات کو بنا چکا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو. شرط یہ ہے کہ ان کے اندر انصاف پیدا کر سکو، انصاف کی شرط کے ساتھ. اللہ کو پسند شادیاں کرنا، زیادہ شادیاں کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، مردوں کو پسند، اور جو بیچاری بیوہ خواتین ہیں، مطلقہ ہیں، بیچاری مجبور ہیں، معذور ہیں، وہ ان سب کو پسند. اور اسی طرح وہ بیچاری جو خواتین جن کے اندر ایمان ہے، یقین ہے، جن کو پتہ ہے کہ میرا شوہر کو لوہے پتھر کا بنا ہوا نہیں ہے، آج بھی مر سکتا ہے اور میں بیوہ ہو سکتی ہوں اور میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرے شوہر کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، تو مجھے بھی ان کی طرح کسی کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے میں کوئی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. ان سب کو بھی پسند ہے. تو چند عورتیں جنہوں نے سمجھا کہ میرا شوہر تو لوہے پتھر کا بنا ہوا ہے، کبھی مر ہی نہیں سکتا، تو وہ سخت ناپسند کرتی ہیں کہ میرا شوہر دوسری شادی کیوں کرے اور میں کبھی کسی کی دوسری بیوی کیسے بنوں اور کیوں بنوں. وہ سخت ناپسند کرتی ہیں. شیطان بھی ناپسند کرتا ہے، باقی تو سب پسند کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. جی بس آخری بات یہ جی
इंशाल्लाह जो आपने सब कुछ सारी बातें आपने मुझसे पूछी, तो निकाह को 2, 3 या 4 निकाह की इजाज़त हमें दी है, ये उसी को फ़ायदा नज़र आएगा जो करेगा जी, जो इसके अंदर जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अंदर बेवाओं की और यतीमों की कफ़ालत है और मुसलमान की हिफाजत है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको अगर अल्लाह पाक शादी करवाएंगे तो आप शादी करेंगे या धूम धाम से करेंगे? जो मेरा ब्याह होगा तो मैं ये भी करूँगा तो वो भी करूँगा। अल्लाह पाक ने इस नौजवानी के भरपूर और बिल्कुल खूबसूरत हिस्से में मुझे दीन पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाई। ऊपर से फिर अल्लाह पाक ने तबलीग की पॉलिश भी कर दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ऐसे इदारे में जहाँ मौलाना तारिक मीर साहब और शेख रमजी माशाल्लाह जो 2000 से इस बात पर बात कर रहे हैं, इसी चीज़ की दावत दे रहे हैं, अखलाक की दावत। उसने अखलाक, तारिक मीर साहब की तो बात ही इसी पे माशाल्लाह, इसी पे होती है, खानदानी सिस्टम, हुस्न सलूक, प्यार मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमारे दिल से दुआ है, अल्लाह पाक जो बगैर निकाह के हैं पूरी दुनिया में हमें देखने वाले सुनने वाले मर्द हैं औरतें हैं, सबको अल्लाह पाक खैर के रिश्ते अता फरमाए। सबको अल्लाह पाक निकाह के ज़रिए दुनिया आखिरत की खुशियाँ और खैरें बरकत अता फरमाए। इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके, इस वीडियो के ज़रिए क़यामत तक जो खैरें वजूद में आएंगी अपने लिए आप सदका जारिया, आखिरत का ज़ख़ीरा और बुलंदी दरजात का ज़रिए बना सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।